بلساني يفقهوا قولي. نحمدك اللهم يا مجيب باللسان، والصلاة والسلام على من هو أفضل المصائب وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك بمحاسنه وجوهر اسمه غير منقسم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا رمضان رسولك. اللہ جل جلالہ وعز وجل وعظم برهانه وجل شانه کی حمد ثنا اور سرور کائنات مقصد موجودات زینت نسل کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تصویر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن اور سنت کی سمجھ عطا فرمائے. آمین. سامعین محتشم، آج کے درس کا موضوع ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کی نظر میں. آج یہ موضوع رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ جو وقت گزرتا جا رہا ہے اسلام دشمن جو قوتیں ہیں وہ مسلمانوں میں سب سے زیادہ جس چیز کو پھیلا رہی ہے وہ بدعقیدگی ہے، اور روز بروز بالخصوص وہ پاک ہستی جس کو اللہ تعالیٰ نے صدیق کا لقب عطا کیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی گواہی دی کہ یہ لقب اللہ کی سرکار کی زبان سے نکلوایا ہے. اس ہستی یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مختلف شکوک و شبہات پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اہل بیت کی محبت کی آڑ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ معاذ اللہ کہ اہل بیت اور حضرت صدیق اکبر بالخصوص اور بالعموم خلفاء حضرت سیدنا عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ معاذ اللہ گویا کہ یہ قاصد تھے. تو ہمارے جو کم علم لوگ اور
کچے عقیدے کے لوگ ان لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنے ایمان ظاہر کر بیٹھتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پچھلے 2 دنوں سے چند مختصر باتیں عام فہم سے عرض کرتا رہا۔ آج بالخصوص اہل بیت کی زبان سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر سنانا اس لیے ضروری سمجھا کہ آپ کو بھی پتہ چلے کہ جو لوگ اہل بیت کی محبت کی آڑ میں شان صدیق اکبر میں بھونکتے ہیں تو کس قدر جھوٹے ہیں، جہنم کے کتوں کے بھی قدموں کی ہاتھ ان لوگوں سے نہیں۔ ہمارے ہاں جو مشہور ہے اہل بیت سے مراد یا آل رسول سے مراد عموماً لوگ جو لیتے ہیں وہ حضرت علی کی وہ اولاد جو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی مدد سے ہے۔ ابن عساکر میں ہے، آقا نے ارشاد فرمایا کل تقی آل محمد۔ اگر اس معنی کو جو آل رسول کا جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں اس کی وضاحت کی جائے، لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کی اولاد جو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا لگا بھی بہت سارے اس بات پر دلائل بھی کہ وہ اولاد جو حضرت علی کی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد سے ہے ان کو آل رسول کہا جائے۔ حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل متقی آل محمد، ہر متقی مومن جو ہے وہ میری آل میں داخل ہے، میری آل میں۔ اور اہل بیت سے مراد صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اولاد، سرکار حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وہ اولاد جو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی مدد سے ہے، یا حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ، یا حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہ، صرف یہ بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام مومن کنبہ قبیلہ آقا کے اہل بیت میں داخل ہے۔ اس بات کی وضاحت اس لیے کہ ہم لوگ جو پنجتن پاک کا نعرہ لگاتے ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسن اور امام حسین صرف یہ اہل بیت میں شامل ہے۔ یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، لیکن میں تمہیداً یہ بات عرض کر رہا ہوں۔ اہل بیت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج داخل ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیٹیاں داخل ہیں۔ آقا کی 4 بیٹیاں ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام بیٹے، ان کی تعداد اگرچہ روایات میں اختلاف ہے وہ بھی اس میں داخل ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام قربا جتنے بھی مومن تھے وہ سارے کے سارے اہل بیت میں داخل ہیں۔ اور آل کے معنی کو اگر حدیث کی روشنی میں بیان کیا جائے تو کل تقی آل محمد، ہر متقی مومن جو ہے وہ سرکار کی آل میں داخل ہے۔ رہا مسئلہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو اولاد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے ہے، انہیں اس دور میں ان کے لیے جو اصطلاح استعمال کی جاتی ہے عموماً اس سید کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس طرح، حالانکہ اس سید کا زمانہ اہل عرب میں کچھ اور مشہور ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی کیا کہہ رہا ہوں؟ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ اولاد جو باقی ازواج سے ہے، آپ نے تقریباً 11 شادیاں کی، 8 کا بھی لفظ آتا ہے، روایات مختلف۔ آپ کی اولاد کی تعداد تقریباً 27 تھی۔ کتنی تعداد تھی؟ 17 یا 18 بیٹے تھے۔ حضرت علی کی بات کرتے ہیں،
تو حضرت علی کی وہ اولاد جو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے علاوہ ازواج سے تھی، ان کو علوی کہتے ہیں. ان کیا بولتے ہیں؟ علوی. کیا بولتے ہیں ان کو؟ علوی. درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. آج بات کریں گے کہ اہل بیت کی نظر میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے اطمینان والی جان، رب کی طرف لوٹ. آیت کے ترجمے کے مفہوم بتا رہا ہوں. اس حال میں لوٹ کے اللہ عز و جل تجھ سے راضی اور تم اللہ سے راضی. سبحان اللہ. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو سرکار کی بارگاہ میں صدیق اکبر حاضر تھے. عبداللہ ابن عباس سرکار دو عالم وسلم کے چچا کے بیٹے، وہ ہستی جس نے جاگتی آنکھوں سے حضرت جبریل امین علیہ السلام کا دیدار کیا، اور آقا نے دعا کی ہے کہ اللہ اس کو قرآن کی سمجھ عطا فرما. حضرت عبداللہ ابن عباس وہ ہستی، وہ کریم ہستی کہ جنہوں نے سرکار دو عالم وسلم کے ساتھ اکیلے کھڑے ہو کر بھی نمازیں ادا کی، اور جن کے بارے میں سرکار دو عالم وسلم نے قرآن فہمی کی دعا بھی کی، اور جن کا مقام یہ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی جو شورا تھی، یہ آدھا کے بچے تھے، چھوٹے تھے. کچھ صحابہ نے اعتراض بھی کیا کہ یہ کم عمر ہے، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بڑے بڑے مشروں میں حضرت عبداللہ ابن عباس کو اس لیے بٹھاتے تھے کہ سرکار دو عالم وسلم نے ان کے لیے قرآن فہمی کی دعا فرمائی ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی یا ایھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان، تو کہتے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے. عرض کرتے ہیں آقا کتنے پیارے لفظ ہیں، مفہوم بتا رہا ہوں. آقا نے ارشاد فرمایا عنقریب ابو بکر جب تیری وفات ہوگی نا، تیرا وقت آئے گا، تجھے بھی فرشتہ ایسے ہی کہے گا یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے اطمینان والی جان، اپنے رب کی طرف لوٹ اس حال میں کہ تو اللہ سے راضی، اللہ تجھ سے راضی ہے. یہ تو رہا قرآن کا باب. اور حضرت عبداللہ ابن عباس سرکار دو عالم وسلم کے چچا کے بیٹے آپ بیان کر رہے ہیں. قرآن کی تقریباً 30 سے زائد آیات ہیں جن کا ڈائریکٹ تعلق جو ہے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے شان کے ساتھ ہے. سرکار دو عالم وسلم کی بے شمار حدیث اس حوالے سے. 5 تن پاک میں جو 5واں تن یعنی سب سے پہلا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، یعنی آپ کا نام مبارک. آپ کی بیشتر حدیث میں نے پچھلے جمعہ کو عرض کی. ان میں سے ایک دو باتیں آقا نے ارشاد فرمایا ابو بکر آنے کے احسان کا بدلہ میں نے دے دیا، تیرے احسانوں کا بدلہ قیامت کے دن اللہ ہی تجھے عطا فرمائے. خود آقا نے ارشاد فرمایا ابو بکر اللہ کو یہ بات ناپسند ہے کہ تو غلطی کرے. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو دیکھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں تشریف لے جا رہے ہیں. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ آگے بڑھے نا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ابو بکر سے آگے کیوں چل رہے ہو، کہ انبیاء کے بعد اس سے بہتر کوئی بندہ ایسا نہیں جس پر یہ سورج طلوع ہوا ہو. آسان لفظوں میں کیا کہ انبیاء کے بعد ابو بکر سے افضل اللہ نے کسی کو پیدا کیا ہی نہیں. اور مزے کی بات یہ کہ یہ روایت حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنے والد حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنے والد حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ، اور امام زین العابدین کہتے ہیں کہ میں نے یہ امام حسین سے یہ روایت سنی. امام حسین کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی سے یہ روایت سنی، اور حضرت علی کہتے ہیں میں نے خود سرکار کو یہ فرماتے ہوئے سنا
شخص پر آج تک سنت کبھی ہوا ہی نہیں ہے انبیاء کے بعد۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کلمات طیبات حضرت علی رضی اللہ اللہ آپ کے بیٹے امام حسین، ان کے بیٹے امام زین العابدین، ان کے بیٹے امام باقر، ان کے بیٹے امام جعفر صادق گواہی دے رہے ہیں کہ حضرت علی بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے افضل بھی اگر اللہ نے کسی کو پیدا کیا ہے انبیاء کے بعد تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما فرماتے جو شخص حاضر ہوا اس نے کہا کہ اخبرنی مجھے خبر دیجیے ان ابی بکر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نے کہا، ان کے حوالے سے کہا ان کے بارے میں خبر دیجیے وہ کیسے؟ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں آپ نے کہا کہ اتسأل عن الصدیق، تو کس ابو بکر کی بات کر رہا ہے؟ وہ ابو بکر جس کو صدیق کا لقب عطا کیا گیا۔ تو اس شخص نے کہا کہ آپ بھی ان کو صدیق بولتے ہیں؟ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بھی یہ روایت آتی ہے، آپ کیوں ان کو صدیق بولتے ہیں؟ کہا تیری ماں تجھ کو روئے، یعنی تو تباہ ہو، کیا میں اسے صدیق نہ کہوں جس کو مجھ سے افضل یعنی آقا نے صدیق کا لقب عطا فرمایا، تمام انصار نے ان کو صدیق کا لقب عطا کیا اور تمام مہاجرین نے ان کو صدیق کہا، فرمایا ان کی عزت کر، اگر تجھے کچھ نقصان ہوا تو قیامت کے دن وہ میرے گلے سے لے لے۔ ہماری بہت بڑی تعداد ایسی ہے اسلام دعا کے چکر میں، دوستی یاری کے چکر میں ہم لوگ ایسے گستاخوں کے پاس بیٹھتے ہیں جن گستاخوں کا اپنا ایمان تو ضائع ہو ہی چکا، ان کے پاس بیٹھنے سے جو بیٹھنے والا ہے آقا نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالف، تم میں سے ہر بندہ دوست کے دین پر ہے، بس خوب غور کر لو تم دوستی کس کے ساتھ لگا رہے ہیں کہ جیسی صحبت اس کا اثر۔ تو ان گستاخوں کے پاس بیٹھے بلکہ رسالہ مشیریہ میں امام ابو القاسم مشیری رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ النظر الی وجہ الظالم تثبت القلب، لوگوں ظالم کے چہرے کی طرف دیکھنے سے بھی دل کالا ہوتا، اور جو یاری لگائے جو ان کے ساتھ سلام رکھے، اٹھنا بیٹھنا رکھے، کھانا پینا رکھے، تو اس کو اپنے ایمان کی فکر ضرور کرنی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو بیٹھے ہوئے کیا خود کہتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت صدیق اکبر اور عمر فاروق تشریف لائے، آقا نے ارشاد فرمایا علی یہ ابو بکر اور عمر یہ دونوں جنت کے تمام بھوڑوں کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، ہماری بہت بڑی بے وقوفی ہے کہ ہم لوگ اہل بیت اور صحابہ کرام کے جو ہے وہ کمپیریزن آپس میں کریں، موازنہ کریں۔ میری بات سمجھ آ رہی؟ ایسا موازنہ کریں کہ ایک کی اہمیت کم ہو جائے اور دوسرے کی جو ہے وہ بڑھ جائے۔ اللہ اللہ عز و جل نے ہر ایک کو اپنا اپنا فضل عطا فرمایا، بے شک سبحان اللہ۔ اور ہمیں ان کا موازنہ اس لحاظ سے نہیں کرنا چاہیے کہ لوگوں کی نظروں میں ان میں سے کسی ایک کی اہمیت بھی کم ہو۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جتنے فضائل حضرت علی کے آئے ہیں نا حدیثوں میں، کسی اور صحابی کے نہیں ہے۔ حضرت علی کے بہت زیادہ فضائل آئے اور یقیناً ایسا ہی ہے، لیکن مقام سب سے افضل اللہ نے صدیق اکبر کو عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی زبان اصغر سے یہ باتیں کہی متبانی اور آپ کے اقوال موجود ہیں۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی یہ دونوں ابو بکر اور عمر جنت کے تمام بھوڑوں کے سردار ہیں، اور ایک جناب
آقا نے ارشاد فرمایا کہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ یہ دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کے بارے میں امام حسن اور امام حسین ان دونوں کے بارے میں آقا نے ارشاد فرمایا یہ دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا یہ دونوں جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں. اور اسی روایت کا اگلا حصہ ہے حضرت علی فرما رہے ہیں کہ آقا نے ارشاد فرمایا علی یہ دونوں جنت کے بوڑھوں کے بھی سردار ہیں اور جنت کے نوجوانوں کی تاج سرداری کا شرف بھی اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو عطا فرمایا. یعنی بوڑھوں کے بھی سردار ہیں صدیق اکبر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جنتی نوجوانوں کے بھی سردار. درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کربلا میں جو پہنچے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کی سرکار کی بارگاہ میں مقام کیا. کہا یہ تمہارے دیکھ رہے ہو یہی مقام ان کا سرکار کی بارگاہ میں کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو قبر مبارک ہے وہ حضرت صدیق اکبر کی ان کے ساتھ عمر فاروق کی. یعنی جس طرح یہ دونوں یہاں پر سرکار کے ساتھ ہیں نا آپ کی زندگی میں بھی سرکار کے ساتھ رہا ہے. سبحان اللہ. آقا نے خود ارشاد فرمایا جب ہم قیامت کے روز نکلیں گے تو ہم اسی طرح نکلیں گے. بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے کندھے پر اور دوسرا دست مبارک حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے کندھے پر رکھا ہوا تھا. اور آقا نے ارشاد فرمایا آقا اس طرح نحن یوم القیامہ کہ ہم قیامت کے دن اسی طرح اٹھیں گے. سبحان اللہ. یعنی صدیق اکبر کے کندھے پر بھی میرا ہاتھ ہوگا اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے کندھے پر بھی میرا ہاتھ. تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات ارشاد فرمائی. آپ نے ارشاد فرمایا آپ کی زبان سے نکلا آپ نے کہا ابو بکر اور عمر جنتی بوڑھوں کے بھی سردار ہیں جنتی نوجوانوں کے بھی سردار ہیں. ایک بات یہاں پر اس کی سمجھتا ہوں کہ تذکرہ ضروری ہے. صحابہ کرام کا گستاخ وہ بھی جہنمی اور اہل بیت کا گستاخ وہ بھی جہنمی. ان دونوں کا علیحدہ تذکرہ کرنے سے لوگوں میں عوام میں ابہام یہ پیدا ہوتا ہے جیسے یہ دونوں کی علیحدہ پارٹیاں تھیں. میری بات سمجھ آ رہی؟ حالانکہ ان دونوں کے ان دونوں ہستیوں صحابہ کرام اور اہل بیت میں نے تو واضح لفظوں میں کہا وہ تقین آل محمد آقا کے صحابہ بھی آقا کی آل میں داخل ہیں اور آقا کے گھر والے بھی آقا کی آل میں داخل ہیں. آقا نے خود ارشاد فرمایا کہ ہر متقی مومن آل محمد میری آل میں داخل ہے. بات سمجھ آ رہی ہے کیا؟ بولے نا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ تقین آل محمد ہر متقی مومن میری آل میں داخل ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ صحابہ اور اہل بیت کوئی علیحدہ چیزیں نہیں بلکہ یہ سارے کے سارے سرکار دو عالم رسول کی آل میں داخل ہیں. اور ان کا کمپیریزن اس طریقے سے نہ کیا جائے کہ ایک کی اہمیت بڑھ جائے دوسرے کی کم ہو جائے تو ان کے دلوں میں ان کا مقام کم. عزت وہ جو اللہ عطا فرمائے. اللہ عز و جل نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو سرداری کا تاج عطا کیا وہ خود بھی عطا کیا اور سرکار کی زبان سے بھی کروایا اور اس کی گواہی حضرت علی نے خود دی ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خونی رشتہ جیسے میں نے کہا کہ حضرت امام حسن یا امام حسین رضی اللہ عنہ امام زین العابدین حضرت امام باقر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ انہوں نے خود گواہی دی کہ ان سے افضل بندے پر سورج نہ طلوع ہوا ہے نہ غروب ہوا ہے. اس سے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضرت داتا علی گجویری رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب بیشتر علماء کے اس حوالے سے صوفیاء کے اقوال ہیں. اس کو پیر کامل نہ ملتا ہو تو کشف المحجوب کا مطالعہ کرے اس پر عمل کرے. اللہ عز و جل اس بندے کو یا تو پیر کامل عطا فرمائے گا یا اسی کے صدقے اللہ عز و جل سے راہ راست عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. مختلف اقوال کو نہیں چھوڑتا.
دادا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد میں سے، آپ نے کشف المحجوب میں ارشاد فرمایا جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا تو آپ نے کہا کہ امام اہل طریقت، قادریوں کا سلسلہ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ عنہ کے ذریعے حضرت علی تک پہنچتا ہے۔ مشہور سلسلے دو ہی ہیں نا، نقشبندی سلسلہ اور قادری سلسلہ۔ قادری سلسلے کے جتنے حضرات ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتے ہیں، میری بات سمجھ آئی؟ قادری سلسلہ پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی، اور نقشبندی سلسلے کے حوالے سے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا سلسلہ انتہا وہاں تک ہے، اور وہاں سے سرکار دو عالم سے سنتا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو منبر پر تشریف فرما، کسی بندے آپ نے دعا کی، بلکہ ایک بندے نے پوچھا علی آپ دعا کرتے ہیں اللہ میری اتنی اصلاح فرما، اتنا عطا فرما، اتنا عطا فرما جتنا تو نے ابو بکر اور عمر کو عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اس بندے نے کہا علی کچھ زیادہ مانگا کرو، یہ کیا مانگتے رہتے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا تو جانتا ہے وہ کون ہے؟ فرمایا ہما حبیبا یا شیخ الاسلام، وہ دونوں میرے محبوب ہیں اور اسلام کے پیر ہیں۔ شیخ الاسلام، وہ دونوں، شیخ بوڑھے کو کہتے ہیں، شیخ جو ہے وہ پیر کو بھی بولتے ہیں، شیخ استاد کو بھی کہتے ہیں، شیخ کسی خاص فن میں مہارت رکھنے والے یا علم میں مہارت رکھنے والے بندے کو بھی کہتے ہیں۔ اور دادا علی حجویری امام حسن کی اولاد میں سے آپ کہتے ہیں کہ جو طریقت کے بھی پیر ہے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، اور آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ صوفی بننا چاہتا ہے، اللہ کا ولی بننا چاہتا ہے، یہ حسنی سید جن کو داتا علی حجویری کہتے ہیں، اور کشف المحجوب کتاب بے ہدایتہ بھی پڑھے تو اس کو اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے، اور بے پیرا پڑھے تو اللہ پیر کامل عطا کر دے۔ بڑے بڑے اولیاء نے اس کو مطالعے میں رکھا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی صوفی بننا چاہتا ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پہ چلے، اللہ عز و جل سے صوفیت عطا فرما دے، سبحان اللہ عز و جل سے صوفیت عطا فرما دے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ آپ سے کسی بندے نے نا صحابہ کرام کے بارے میں سوال کیا، اور سوال کرتے کرتے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں پوچھا۔ صحابہ کے بارے میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے جواب دے کر جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ذکر آیا، امام جعفر صادق کون؟ امام باقر کے بیٹے۔ امام باقر کون؟ امام زین العابدین کے بیٹے۔ امام زین العابدین کون؟ امام حسین کے بیٹے۔ امام حسین کون؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے۔ میں بات کر رہا ہوں امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ۔ آپ سے کسی نے پوچھا نا ابو بتا رہا روایت کہ ابو بکر کیسے تھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا ان کا جو دل تھا نا یہ اللہ کے مشاہدے سے پور تھا۔ مشاہدہ حق سمجھتے ہیں کیا ہے؟ مشاہدہ ربوبیت کیا ہے؟ مشاہدہ حق، مشاہدہ رب کیا ہے؟ بندہ ہر وقت رہے تو رب کے جلووں میں رہے۔ حضرت امام جعفر صادق کو یہ کہہ رہے ہیں اے سننے والے سن، ابو بکر کا دل کیسا تھا؟ اس دل میں اللہ کے سوا کبھی کوئی آیا ہی نہیں، اس دل میں اللہ تعالی کے سوا کبھی کوئی آیا نہیں۔ اور حضرت امام جعفر صادق خود کہتے ہیں میں نے اہل بیت میں سے کسی کو نہ دیکھا، کوئی ایسا بندہ نہیں جو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے محبت نہ کرتا۔ ہر ایک بندہ جو ہے اہل بیت میں سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت آج نا ایک غلط فہمی جو پھیلانے کی کوشش کی، جیسے کہا جاتا ہے جی وہ باغ فضل کا معاملہ، باغ فضل کے معاملے کو لے کر حضرت صدیق اکبر اور صحابہ کرام کے حوالے سے ٹکراؤ کی جو کنڈیشن بیان کی جاتی ہے، معاذ اللہ جیسے
کچھ بے غیرت لوگ ایسے بھی کہتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کا گھر کا دروازہ توڑا جی، آگ لگائی جی، باغ فتح کو جی وہ آپ نے غصب کر دیا کہتے ہیں. اور اس مسئلے کو آڑ بنا کر میں نے کہا ہم جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں، جوتے کی ٹھوکر پر رکھتے ہیں اس تاریخ کو، اس تحقیق کو جو ہماری قرآن اور حدیث سے ٹکراتی ہے، جس سے ان ہستیوں پر کوئی انگلی اٹھتی. ٹائم مختصر ہے، باتیں اس طرح کی نہیں لمبی کی جا سکتی، مختصر نظر کروں. تو یہ لوگ یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق غصب کیا، باغ فتح کو غصب کیا. یہ آپ نے کئی مرتبہ یہ باتیں سنی بھی ہوں. اس مسئلے کو، اس معاملے کو آڑ بنا کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھونکا جاتا ہے، بکواس کیے جاتے ہیں. اور میں حیران ہوں لوگوں کی عقلوں پر کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو اپنا پیر مان رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے پیچھے نمازیں ادا کی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پیچھے. اور کہا جاتا ہے کہ سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کا اس لیے کہا تھا صدیق اکبر کو کہ حضرت علی موجود نہیں تھے. حضرت علی خود کہتے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے سرکار کی موجودگی میں تقریباً 17 نمازیں پڑھی. کتنی نمازیں؟ 17. تقریباً 17 نمازیں پڑھی آقا کی موجودگی میں. تو باندے باز کہتے ہیں اور یہودیوں کے ایجنٹ کہتے ہیں کہ وہ حضرت علی موجود نہیں تھے. حضرت علی کہتے ہیں اللہ کی قسم جب سرکار نے حضرت صدیق اکبر کو امامت کا کہا، نہ میں بیمار تھا نہ میں غیر حاضر تھا، یعنی میں وہاں پر موجود تھا. میری موجودگی میں بھی میرا امام اگر کسی نے سرکار نے کسی کو بلایا ہے وہ صدیق اکبر کو بلایا. سبحان اللہ. بیمار کا لفظ انہوں نے اس لیے استعمال کیا کہ یہ نہ کہے کہ مجھ میں امامت کروانے کی کوئی صلاحیت نہیں تھی، کوئی شرعی عذر تھا میں امامت نہیں کروا سکتا تھا، ایسی بات نہیں. اور نہ ہی ایسا تھا کہ میں غیر حاضر تھا اور آقا نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو صلاح امامت پر کھڑا کر دیا، ایسا بھی نہیں تھا. بلکہ میری موجودگی میں میرے سامنے آقا نے میرا امام چنا ہے تو صدیق اکبر کو چنا. سبحان. وہ جو بات آخری اس حوالے سے جو عرض کرتا ہے جو ظاہر نہیں کیا جاتا ہے، ماحول اس طرح سے کریٹ کیا جاتا ہے جیسے دشمنیاں تھی. سنیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی حیات میں بھی اور آپ کے بعد بھی صحابہ کرام حضرت اہل بیت بالخصوص امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد جو تھی، حضرت علی کی جو اولاد تھی، انہوں نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ رشتہ داریاں بھی کی، آپ کی حیات میں بھی اور آپ کی وصال کے بعد بھی. پہلی رشتہ داری جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کے درمیان پہلی کیا؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ جو آپ کی بیٹی تھی، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آقا سے پوچھا کہ آقا آپ کو سب سے زیادہ پسند کون، محبت کس سے ہے؟ فرمایا میری عائشہ سے سب سے زیادہ محبت ہے، عائشہ سے مجھے سب سے زیادہ محبت ہے. اور مردوں میں سے ارشاد فرمایا مردوں میں سے ابو بکر سے محبت ہے. سب سے پہلی رشتہ داری جو تمام امت کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ بالخصوص اور بالعموم پوری امت کے ساتھ، اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی والدہ لوگوں کی نظروں میں سوتیلی اور قرآن کی نظر میں سمجھ میں کہ حقیقی سمجھ میں جو رشتہ قرآن سے حقیقی وہی ہے. امت کی ماں بھی سیدہ عائشہ اور اہل بیت کرام تمام جتنے تھے، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جمل کا معاملہ ہوا، جنگ سے واپسی پر آپ نے اپنے شہزادوں کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھیجا، بلکہ جب اونٹنی کی وہ پونچھیں کاٹی گئی نا اونٹنی، جب آپ کی سواری حضرت عائشہ کی بیٹھ گئی تو حضرت علی پاس گئے اور آپ رضی اللہ عنہ دو زانو ہو گئے بیٹھے. سیدہ عائشہ سے پوچھا، لفظ کے استعمال کیے، اماں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ یہ حضرت علی جن کی محبت کی آڑ میں حضرت صدیق اکبر اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ باقی صحابہ کرام پر بھونکا جاتا ہے. پہلی رشتہ داری یہ کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زوجہ سرکار بیٹی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تمام امت کی ماں جن کو حضرت علی بھی اپنی ماں کہا کرتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی جو دوسری رشتہ داری جو حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی جو دوسری رشتہ داری ہے، وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو دوسری رشتہ داری ہے، وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو دوسری رشتہ داری ہے، وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو دوسری رشتہ داری ہے، وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو دوسری رشتہ داری ہے، وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو دوسری رشتہ داری ہے، وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو دوسری رشتہ داری ہے، وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو دوسری رشتہ داری ہے، وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو دوسری رشتہ داری ہے، وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو دوسری رشتہ داری ہے، وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو دوسری رشتہ داری ہے، وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو دوسری رشتہ داری ہے، وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو دوسری رشتہ داری ہے، وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو دوسری
صدیق اکبر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو دوسری رشتہ دار، امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ ابو بکر میرے جد ہے. وہ کیا ہے؟ میرے جد جد ہے، نانا ہے. وہ کیسے نانا ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ایک بیٹے تھے. بیٹے تو آپ کے کافی سارے تھے. ایک کا نام تھا عبد الرحمن اور ایک کا نام تھا محمد. عبد الرحمن کے گھر بھی ایک بیٹی پیدا ہوئی، ان کا نام تھا اسما. کیا نام تھا ان کا؟ اسما. اور حضرت محمد بن ابی بکر ان کے گھر بیٹا پیدا ہوا، ان کا نام تھا قاسم. حضرت اسما اور حضرت قاسم یہ دونوں پوتے اور پوتی، ان دونوں کا نکاح ہوا آپس میں. تو ان سے ان کے جو دونوں سے پیدا ہوئے وہ ام فروا رضی اللہ عنہ. کون؟ ام فروا. ام فروا. ادھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے امام حسین، امام حسین کے گھر جو بیٹا پیدا ہوا ان کا نام آگے حضرت امام زین العابدین. امام زین العابدین کے گھر بیٹے پیدا ہوئے حضرت امام باقر. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سمجھ لیں جو پوتی ام فروا، ان کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے امام زین العابدین امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین کے بیٹے امام باقر اور حضرت ام فروا ان کا نکاح ہوا تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے. سبحان اللہ. یعنی یہ جو سیدوں کا یہ قافلہ چلا، اس قافلے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون بھی موجود ہے. باقی انشاءاللہ سمجھیں اگلے جمعہ تو مبارک باز کیا جائے گا. جمعہ کی نماز کے بعد آج حضرت سیدنا صدیق اکبر